وزیر اعظم کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج صبح ہوگا۔ ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ بجلی کی قیمتوں میں ریلیف سے متعلق تجاویز پر بھی غور ہوگا۔ حکومتی اخراجات میں کمی سے متعلق سفارشات منظور کیے جانے کا امکان۔ رائٹ سائزنگ کمیٹی کی سفارشات پر مبنی 5 نکاتی ایجنڈا جاری۔ 1.5 لاکھ اسامیاں ختم۔ متعدد اداروں کی بندش اور انضمام شامل۔ نجکاری تیز کرنے کے لیے 8 ارب 17 کروڑ کا بجٹ منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کو خط لکھ کر ای آفس پر منتقلی کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت دے دی۔ وزیر اعظم احکامات پر عمل درآمد کا ذاتی طور پر جائزہ لیں گے۔ صاحب جب نیکسٹ ٹائم وزیر اعظم صاحب پہنچتا ہے کراچی تو آپ ضرور ہمارا جے پی ایم سی کا، این آئی سی وی ڈی کا، این آئی ایچ کا، این آئی سی ایچ کا دورہ کروا دے۔ الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا وہ پوچھ رہے تھے، مجھے تو موقع نہیں ملا وہ ڈبیٹ کروانے کا اور دکھانے کا، تو آپ ضرور انشاءاللہ تعالی نہ صرف پی ایم صاحب سے کو دکھائیں گے مگر پھر ریکویسٹ کریں گے ہم پی ایم صاحب سے۔ صوبہ پنجاب کو ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ڈاکٹر عذرا فضل پیچو کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں، سی ایم سندھ کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ لاہور میں بھی مفت علاج کے ایسے فیسلٹیز ہو۔ ہم اپنے صوبے کے عوام کو، اپنے ملک کے عوام کو 100% مفت اور معیاری علاج دلوا رہے ہیں۔ باقی 4 صوبوں میں یہ مہنگا ترین ٹیسٹ کرواتے ہیں، پھر مہنگا ترین علاج کرواتے ہیں، پھر صحت کارڈ کے تھرو پرائیویٹ ادارے کو منافع پہنچاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ یاد ہے الیکشن کے دنوں میں وزیر اعظم شہباز شریف بہت بات کرتے تھے ڈیبیٹ کرنے کی۔ اب وہ کراچی آئیں تو وزیر اعلیٰ انہیں سندھ حکومت کی زیر انتظام اسپتالوں میں لے کر جائیں، وہاں عوام کو دی جانے والی سہولیات دکھائیں۔ بلاول بھٹو کا جناح اسپتال میں تقریب سے خطاب۔ صحت کے معاملات میں پنجاب کی مدد کی بھی پیشکش کر دی۔ کہا مراد علی شاہ کو بھیجنے کے لیے بھی تیار ہیں تاکہ وہاں بھی سندھ کے اسپتالوں کی طرح مفت علاج کی سہولیات ہوں۔ بلاول نے کہا بہت باتیں سنی ہوں گی کہ ہم تو کچھ نہیں کرتے، میگا پروجیکٹس نہیں کرتے، لیکن عمل باتوں سے زیادہ نظر آتا ہے۔ صوبے کے عوام کو 100% مفت اور معیاری علاج دلوا رہے ہیں۔ دیگر صوبے تو صحت کارڈ کے ذریعے پرائیویٹ اداروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ میں بلاول صاحب کے ساتھ وزٹ کرنا چاہتا ہوں، ان کا کراچی بھی، لیکن ان کو وزٹ کروانا چاہتا ہوں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور پی کے ایل آئی لاہور۔ اسی طرح ہولی فیملی ہاسپٹل جو 100 سال پہلے بنا تھا وہ بھی میں ان کو وزٹ کروانا چاہتا ہوں۔ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی، کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ۔ یہ کب بنا ہے؟ یہ بنا ہے سر ابھی افتتاح جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس وقت ہم نے بنایا تھا 300 بیڈ کا۔ یہ سارے ہاسپٹلس ہیلتھ میں اگر سندھ آگے جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ کمی کوتاہیاں ہمارے درمیان موجود ہوں، وہ ہمیں بتا دیں، کچھ ان کی ہم بتا دیں، لیکن یہ مقابلہ رہنا چاہیے۔ یہ صحت مندانہ مقابلہ ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھا، مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری پنجاب کے اسپتالوں کا دورہ کریں اور وہ سندھ کے اسپتالوں کا دورہ کریں گے۔ اسپتالوں میں بہتری کی جد و جہد ایک مثبت مقابلہ ہے، اسے جاری رہنا چاہیے۔ انہوں نے اگست اور ستمبر کے مہینوں میں بلوں میں 14 روپے بجلی کے ریٹ کو کم کیا جائے گا۔ شاباش مریم، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت اچھی بات ہے۔ اعلانات ہوتے رہتے ہیں عجیب و غریب، جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بیوقوفی کے اعلانات کا جواب کیسے دیں۔ ہم سے زیادہ خوش کون ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ ریلیف ملے، سندھ میں بھی یہ ریلیف ملے، بلوچستان میں بھی یہ ریلیف ملے۔ اگر ایک صوبائی حکومت نے قدم اٹھایا ہے تو یہ ترغیب ہے کہ باقی صوبائی حکومتیں اگر چاہیں تو یہ ریلیف پرووائڈ کر سکتی ہیں۔ نواز شریف کا اعلان بنا سندھ حکومت کے لیے وبال جان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ وہ 14 روپے فی یونٹ کمی کے اعلان پر پریشان ہو گئے ہیں۔ پنجاب حکومت کے اعلان کو بے وقوفی اور عجیب و غریب بھی قرار دے دیا۔ یہ بھی کہا کہ وہ اس کا کیا جواب دیں، وہ سیاست میں نہیں پڑنا چاہتے۔ ادھر وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے سیاسی جماعتیں اس ماڈل کو اپنائیں، صوبوں کے پاس آپشن ہے کہ اپنے عوام کو ایسا ریلیف دیں۔
کراچی میں کارساز روڈ پر تیز رفتاری کے باعث خاتون سے گاڑی بے قابو ہو کر 2 گاڑیوں اور 4 موٹر سائیکلوں سے ٹکرا گئی. باپ بیٹی جاں بحق، 5 افراد زخمی، ایک کی حالت تشویشناک. پولیس کے مطابق جاں بحق شخص عمران دکانوں پر پاپڑ فروخت کرتا تھا. بیٹی نجی کمپنی میں ملازمت کرتی تھی، والد کے ساتھ دفتر سے گھر جا رہی تھی. ٹریفک حادثے کا مقدمہ متوفی کے بھائی کی مدیت میں درج. قتل بالسبب اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کی دفعات شامل. لاہور میں کٹار بند روڈ پر لڑکی کو دریائے راوی میں پھینکنے کی کوشش. ترجمان ڈولفن پولیس کے مطابق بروقت کارروائی کر کے لڑکی کو بچا لیا گیا. لڑکی کی شناخت ثانیہ کمل کے نام سے ہوئی. لڑکی نے انکشاف کیا کہ اس کا باپ اسے مارنے کے لیے دریائے راوی پر لایا تھا. لڑکی کے والد برکت علی اور کزن محمد امین کو حراست میں لے لیا گیا. بلوچستان میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے مزید 3 اموات. 1 جولائی سے اب تک اموات کی تعداد 19. رابطہ سڑکیں بہہ گئیں. مقامی ڈرائیور نے جان پر کھیل کر کولنگ ندی میں پھنسی گاڑی میں سوار خواتین اور بچے سمیت 7 افراد کو ریسکیو کیا. وزیر اعلی بلوچستان کا ڈرائیور کے لیے نقد انعام کا اعلان. نوشکی اور بلا میں سیلابی ریلوں سے درجنوں دیہاتوں کا رابطہ منقطع. فصلوں کا نقصان. شمال مشرقی بلوچستان میں دوسرا طاقتور مانسون سسٹم موجود. مزید بارشوں کی پیش گوئی. سکھر کے نشیبی علاقوں اور کچی آبادیوں میں بارش کا پانی اب بھی موجود. بے نظیر کالونی، قریشی گوٹ، کول ٹکڑی کے گلیوں اور گھروں میں گھٹنوں پانی. رہائشیوں کو مشکلات. ریلوے اسٹیشن کے اطراف کی آبادیوں میں بھی برساتی پانی کا نکاس نہ ہو سکا. میئر سکھر ارسلان شیخ کا دعویٰ ہے کہ شہر کے متاثر 95% حصوں سے پانی کا نکاس کیا جا چکا. محکمہ موسمیات نے میئر سکھر کا شہر میں ایک دن میں 300 ملی میٹر بارش کا دعویٰ مسترد کر دیا. دریائے چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ. دریائے چناب کا پانی دریا کنارے واقع آبادیوں میں داخل. دریا کنارے آباد مکینوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا. بارشوں اور تربیلا ڈیم سے پانی کے اخراج سے دریائے سندھ کی سطح بھی بلند ہو گئی. دریائے سندھ کا پانی زمین کے کنارے کاٹنے لگا، قریبی آبادیوں تک پہنچ گیا. دھاویجی پمپنگ اسٹیشن پر ایک ہی روز میں دوسرا بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن. تمام پمپنگ مکمل طور پر بند. لائن نمبر 1 اور لائن نمبر 5 متاثر. ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق بجلی کا بریک ڈاؤن رات 8:10 پر ہوا. پہلا بریک ڈاؤن صبح 11:30 پر ہوا تھا. CEO واٹر کارپوریشن کی مرمت کا کام جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت. آج کل اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا جھگڑا ہے. عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر میاں افتخار حسین کا تقریب سے خطاب. بولے جنرل فیض کی سربراہی ثاقب نثار اور باجوہ کر رہے تھے. بانی چیئرمین سے ان کا معاہدہ تھا کہ 15 سال خواہ حکومت کریں گے. بولے بانی PTI اسٹیبلشمنٹ کا بندہ اور فیض حمید اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے تھے. دعویٰ کیا کہ موجودہ عدلیہ بانی PTI کے ساتھ ہے. بجلی بلوں میں چھوٹ پر بھی چوٹ. بولے میاں نواز شریف نے بیٹی سے کہا کہ بجلی میں پنجاب کے عوام کو ریلیف دو. نواز شریف نے اپنے بھائی کو بھی کہہ دیں کہ پاکستان کو ریلیف دیں. میاں نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی سے کہا کہ پنجاب کو ریلیف دو. اچھی بات ہے، لیکن ہمارے سر پہ جو بٹھایا ہے اپنے بھائی وزیر اعظم، اس کو بھی ذرا نصیحت کرے، پاکستان کو ریلیف دو. پھر میں اپنے صوبے والے سے کہتا ہوں کہ اگر پنجاب نے اپنے ساتھیوں کو ریلیف دیا تو تم کس خواب خرگوش میں پڑے ہو؟ تم بھی ریلیف دو نا، صرف کرپشن کرو گے. حکمراں 1500 کیسز تو بنا چکے ہیں، آرٹیکل 6 کی خوشی بھی پوری کر لیں. سابق صدر عارف الوی کی میڈیا سے گفتگو. کہا آرٹیکل 6 کیا ہے؟ وہ زندگی اور موت کی جنگ میں بھی پاکستان میں ہی رہیں گے. اس سوال پر کہ کیا جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، عارف الوی نے جواب دیا کہ ان سے نہیں، بانی PTI سے پوچھیں. صحافی نے پوچھا آپ سپریم کمانڈر تھے، فیض حمید پر بہت الزام لگے، آپ کے نوٹس میں یہ چیزیں تھیں؟ عارف الوی نے جواب دیا ان کے نوٹس میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہوتا رہا، جو اب ہوگا وہ اچھا ہوگا. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بانی PTI نے پنجاب میں بجلی کی قیمتوں میں ریلیف کو ناکافی قرار دے دیا. بجلی کی قیمتیں 1-2 ماہ کے لیے نہیں، مستقل کم ہونی چاہیے.
ان سے بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی، ترقیاتی فنڈ سے نکال کر ریلیف دیا جا رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں بیرسٹر گوہر نے کہا، رؤف حسن پڑھے لکھے آدمی ہیں، آرٹیکل لکھتے رہے ہیں، انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں گے اور کلین سویپ کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں ساری لڑائی کرپشن میں حصہ لینے پر ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کی پریس کانفرنس، کہا صوبے میں کرپشن کے معاملے پر عجیب قسم کی کمیٹی بنائی ہے، مانیٹرنگ تو تھرڈ پارٹی کرتی ہے، آپ خود اس میں شامل ہیں۔ کے پی میں احتساب کمیشن کو بڑا تالا لگا کر بند کر دیا گیا، لوگوں کو بے وقوف بنانے کی ایک حد ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہو رہا۔ محمود اچکزئی کی زیر صدارت اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس، اسلام آباد جلسے اور اپوزیشن اتحاد کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت۔ عمر ایوب نے امید ظاہر کی ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ 22 اگست کے جلسے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آئین کی بحالی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ حکومت کے خلاف ملک گیر مہم کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ اجلاس کے شرکاء کا پارلیمنٹ میں حکومت کے کردار پر بھی تشویش کا اظہار۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کو مری میں ان کے چاہنے والوں نے سڑک کنارے روک لیا۔ میاں نواز شریف کو گزرتا دیکھ کر مختلف علاقوں سے آئے لوگوں نے ہاتھ ہلائے، گاڑی روک لی۔ نوجوانوں نے نواز شریف کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں۔ نواز شریف کو پھر سے وزیر اعظم دیکھنے کی خواہش کا اظہار۔ ڈی آئی خان کے علاقے درابن روڈ پر کارروائی، 3 دہشت گرد ہلاک۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق ملزمان نے گاڑیوں کو لوٹنے کے لیے رکاوٹیں لگا رکھی تھیں۔ ملزمان سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ آئی جی اختر حیات گنڈا پور کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ باجوڑ میں خوارج کے ہاتھوں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ شہداء میں نائک عنایت خان، لانس نائک عمر حیات اور سپاہی وقار خان شامل۔ شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ۔ شہداء کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ اہلکاروں نے باجوڑ میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام بنائی۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد ہلاک۔ کراچی کے کمسن نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسسٹنٹ روبوٹ بنا کر سب کو حیران کر دیا۔ روبوٹ انسان کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نام پکارو تو فعال ہو جاتا ہے اور ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ روبوٹ مختلف ویب سائٹس کو کھول سکتا ہے، چھٹی کے دن کے لیے درکار تمام اشیاء کی فہرست بنا سکتا ہے اور روزمرہ کے گھریلو کاموں میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ 11 برس کے محمد حسنین نے اپنے ہاتھوں سے تیار اے آئی اسسٹنٹ کا نام محمد علی رکھ دیا۔ سادی ٹاؤن کے رہائشی بچے نے پچھلے 2 سال کے دوران گیم ڈیولپمنٹ اور روبوٹکس دونوں کے بارے میں سیکھا تھا۔ محمد حسنین روبوٹکس اور گیم ڈیولپمنٹ کے شعبے میں اپنا کیریئر بنانے کا خواہش مند ہے۔ گورنر سندھ کا ذہین بچے کے لیے نقد انعام اور لیپ ٹاپ کا اعلان۔ کامران ٹسوری نے کہا، محمد حسنین گورنر انیشیٹو کے تحت آئی ٹی کورسز کرنا چاہے تو دروازے کھلے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا غزہ کے شاطی پناہ گزین کیمپ پر حملہ، 9 فلسطینی شہید۔ حملے میں اسرائیلی فوج کا ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان پر حملہ، 10 لبنانی شہید۔ جواب میں حزب اللہ کے اسرائیل پر ڈرون حملے، 1 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات، غزہ جنگ بندی سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ میڈیا سے گفتگو میں اینٹونی بلنکن نے بتایا کہ اسرائیل نے امریکہ کی حمایت کردہ جنگ بندی تجاویز قبول کر لی ہیں، اب حماس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جنگ بندی تجاویز قبول کرے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی وزیر خارجہ جنگ بندی معاہدے پر پیش رفت کے لیے اسرائیل کے بعد مصر اور قطر جائیں گے۔ برطانیہ کے شاہ چارلس سوئم کی تصویر والے 1 پاؤنڈ کے سکوں کی تیاری کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ سکے بنانے والے ادارے
رائل منٹ کا کہنا ہے کہ سکہ رواں ہفتے برطانیہ بھر میں 30 لاکھ سکے استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سکے میں برطانوی شہد کی مکھیوں کا نقش بھی شامل ہے۔ برصغیر کے عظیم صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے 281 میں عرس کی 3 روزہ تقریبات آج سے شروع ہوں گی۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بھٹ شاہ آمد کا سلسلہ جاری۔ تقریب کا افتتاح گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری پھولوں کی چادر چڑھا کر کریں گے۔ 3 روزہ تقریبات میں ادبی کانفرنس، ملاکھڑا، گھڑ سواری کے مقابلے اور سندھ کے کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے سٹال لگائے جائیں گے۔ پاکستان میں رواں سال کا پہلا سپر بلو مون رات 11:26 پر دیکھا گیا۔ چاند زیادہ بڑا، روشن اور چمکدار دکھائی دیا۔ سپر مون کا دل فریب نظارہ سب سے پہلے سڈنی میں دیکھا گیا۔ جنوبی کوریا اور جکارتہ میں بھی سپر مون دیکھا گیا۔ رواں برس اگلے 3 سپر مون 18 ستمبر، 17 اکتوبر اور 15 نومبر کو دیکھے جا سکیں گے۔ اپنی جان وطن پر قربان کر کے مثال قائم کرنے والے پائلٹ آفیسر راشد منہاس کا آج 53واں یوم شہادت۔ پاک فضائیہ کے راشد منہاس کی عظیم قربانی پر انہیں نشان حیدر عطا کیا گیا۔ راشد منہاس کی وطن سے محبت اور قربانی کو یاد رکھا جائے گا۔ اور بھارتی گلوکار یویو ہنی سنگھ کے نئے البم میں پاکستانی گلوکار وہاب بگٹی اور صاحبان بھی آواز کا جادو جگائیں گے۔ انسٹاگرام پر یویو ہنی سنگھ نے البم کی ٹریک لسٹ شیئر کی، جس میں پاکستانی لوک فنکار کا نام بھی موجود ہے۔ 18 گانوں پر مشتمل البم 26 اگست کو ریلیز کی جائے گی۔